اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بے شک ہم نے اوحینا ہم نے وحی کی الیکا آپ کی طرف الا طرف کا آپ کے بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے کما جیسے جس طرح کے اوحینا ہم نے وحی بھیجی الا نوح علیہ السلام کی طرف والنبیین اور انبیاء کرام کی طرف من سے بعدی ہی ان کے بعد اور دوسرے انبیاء کرام کی طرف ان کے بعد وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی الا طرف ابراہیم علیہ السلام کے وَإِسْمَاعِيلَ اور اسماعیل علیہ السلام کے وَإِسْحَاقَ اور اسحاق علیہ السلام کے وَيَعْقُوبَ اور یعقوب علیہ السلام کے وَالْأَسْبَاطِ اور ان کی اولاد کے اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام وایوب اور ایوب ویونس اور یونس وہارون اور ہارون وسلیمان اور سلیمان علیہم السلام فرمایا اور ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی حضرت عیسیٰ حضرت ایوب حضرت یونس حضرت ہارون اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف وآتینا اور ہم نے عطا کی داؤد علیہ السلام کو زبور اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اہل کتاب کے اعتراض کو رفع کیا ہے، جو انہوں نے اعتراض کیا کہ یہودیوں نے کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے جب تک ہمیں دیکھ نہ لیں کہ آپ پر آسمان سے کتاب اتر رہی ہے، ہم جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالی نے ان کے اعتراض کو ادھر جواب دیا۔ ایک یہ روایت ہے، ایک یہ اس کا مقصد ہے آیت مبارکہ کے نزول کا، اور ایک اور بیان ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہودیوں میں سے ایک شخص تھا مسکین اور عدی بن زید، اس نے کہا کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی بشر پر کوئی وحی نازل نہیں کی۔ انہوں نے اعتراض کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی بشر پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالی نے ان کے رد میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ جس طرح ہم نے باقی انبیاء کرام کی طرف وحی بھیجی، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی۔ اور اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے، لیکن بعض اوقات قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع کا لفظ بولتے ہیں، جمع کا لفظ اللہ تعالیٰ اپنے لیے بولتا ہے۔ تو اس میں دراصل اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی شان اور اس کی جلالت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جس طرح یہاں فرمایا انا بے شک ہم نے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہم کا لفظ بولا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی جلالت اور اس کی شان کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر یہ جو اوحینا ہے، اوحینا ہم نے وحی کی، یہ قرآن میں 22 مقامات پر اللہ تعالی نے یہ لفظ بولا ہے، 22 مقامات پر ہے، 22 مقامات پر اللہ تعالی نے یہ لفظ اوحینا بولا ہے۔ اسی آیت میں دیکھیں تو اسی آیت میں بھی اللہ تعالی نے یہ لفظ 3 بار بولا ہے، 3 بار۔ یہ شروع میں آیا ہے انا اوحینا،
اس طرح پھر آگے آیا کما اوحینا، اور اس طرح پھر اگلی سطر میں ہے اوحینا الی ابراہیم. 3 بار یہ لفظ اوحینا اسی آیت میں آیا ہے. تو یہ اوحینا کہنا یعنی یہ نبیوں کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالی نے اس بات کو پختہ طریقے سے انسانوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے، اعتراض کرنے والوں کا جواب دینے کے لیے، اور اپنی وحی کی عظمت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب استعمال کیا ہے. ایک تو اپنے لیے جمع کا لفظ بولا ہے، اور پھر اوحینا بولا ہے، اوحینا کہ ہم نے وحی کی. تو یہ وحی کا اثبات کرنے کے لیے کہ یہ جو میرا حبیب تمہیں قرآن سنا رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اور وحی الہی کا بیان کر رہا ہے، تو یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ وحی ان پر نازل ہوئی ہے. اس بات کو انسانوں کے دلوں میں پختہ طور پر بٹھانے کے لیے، ان کے ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے اللہ تعالی نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے. اور پھر آگے فرمائے انا اوحینا الیکا، بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، جس طرح ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام اور ان کے بعد نبیوں کی طرف. اگر زمانی اعتبار سے دیکھا جائے، زمانے کے لحاظ سے دیکھا جائے، تاریخ کے لحاظ سے دیکھا جائے، تو حضرت نوح علیہ السلام کا نمبر پہلے آتا ہے. وہ رسولوں میں سے جن کو شریعت عطا کی گئی وہ پہلے رسول ہیں. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور باقی انبیاء کرام کا جن کا اس آیت مبارکہ میں ذکر آ رہا ہے، وہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں. تو زمانی لحاظ سے، تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو حضور سب سے آخر میں ہیں. اب خاتم النبیین ہیں، سب سے آخر میں ہیں، لیکن اللہ تعالی نے آپ کا ذکر سب سے پہلے کیا. آپ کا ذکر سب سے پہلے کیا. اس میں کئی حکمتیں ہیں. پہلی حکمت یہ ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنا مقصود ہے، کہ یہ میرے رسول کی عظمت ہے، میرے حبیب کی عظمت ہے، کہ باقی سارے انبیاء کرام سے یہ افضل درجہ رکھتے ہیں، اونچا درجہ رکھتے ہیں، مقام اونچا رکھتے ہیں. اس لیے اللہ تعالی نے باقی انبیاء کرام سے سب سے پہلے اپنے حبیب کا ذکر کیا. اس میں حضور کی شان ہے، افضل الرسل افضل الانبیاء کا بیان ہے. اور دوسری وجہ یہ کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی طرف جو وحی کی اس کی حقانیت کو بیان کر دیا، کہ میرے حبیب کی طرف جو وحی ہو رہی ہے یہ بالکل حق اور سچ ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی جھوٹ نہیں ہے اور کوئی کذب بیانی نہیں ہے. اللہ تعالی نے معترضین کے اعتراض کو رد کر دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حق پر مبنی وحی نازل ہو رہی ہے. اس اعتراض کو رفع کر دیا. پھر آگے فرمایا جس طرح ہم نے وحی کی الی نوح والنبیین من بعد، حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور ان کے بعد جو دوسرے انبیاء کرام آئے. اس طرح کو اسلوب اختیار کر کے جو اعتراض کرنے والے تھے اللہ تعالی نے ان کا اعتراض رفع کر دیا. فرمایا یہ میرے آخری رسول پر جس طرح وحی نازل ہو رہی ہے تو یہ کوئی وحی انجانی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسی اجنبی چیز نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ نازل ہو رہی ہو اور تم اس قرآن پر اور ان پر اترنے والی وحی کا انکار کر رہی ہو. فرمایا یہ تو وحی کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے بھی انبیاء کرام کی طرف جاری رکھا تھا. پھر وہ مثالیں بیان کر دی. ان میں سب سے پہلے رسول جو
رسول بن کر آئے جو صاحب شریعت نبی تھے. نبی تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام بنے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے سب سے پہلے نبی. تو لیکن وہ صاحب شریعت نہیں تھے، یعنی وہ رسول نہیں تھے جن کی طرف باقاعدہ شریعت جن کو عطا ہوئی ہو اور احکام عطا ہوئے ہوں. تو یہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا جن کی طرف جو شریعت لے کر آئے تھے. تو فرمایا وہی کوئی انجانی چیز نہیں ہے، ان سے پہلے بھی نبی رسول گزر چکے ہیں. تو ان میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ تعالی نے ذکر کر دیا. یہ اس لیے ان کا ذکر کیا کہ وہ سب سے پہلے صاحب شریعت رسول تھے. اور فرمایا پھر ان کے بعد انبیاء کرام تشریف لائے. اور اس کے بعد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. پھر آگے اور انبیاء کرام کا ذکر کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد. فرمایا یہ ان کو بھیجا، ہم نے ان کو بھی بھیجا، ان کی طرف وحی کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جد انبیاء ہے، انبیاء کرام کے جد ہیں، انبیاء کرام کے دادا ہیں. آگے ان سے کئی انبیاء کرام کی نسلیں چلی، تو اس لیے اللہ تعالی نے خصوصی طور پر ان کا ذکر کیا. پھر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا. اور ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اہل کتاب میں جو انبیاء کرام آئے ان کا سلسلہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جاتا ہے. جو حضرت یہودی جن کو مانتے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا بھی سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جاتا ہے. اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو وہ بھی بنی اسرائیل میں آئے، تو وہ بھی ان کا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تک نسب جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اسماعیل علیہ السلام وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور بڑے صاحبزادے ہیں. اس لیے اللہ تعالی نے ان کا ذکر کر دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں، اس لیے اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہاں ذکر کیا. اور ساتھ آگے فرمائے اسحاق کا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے تھے، دوسرے شہزادے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، جن سے بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ چلا، تو ان کا ساتھ ذکر کر دیا. اب اس میں بھی دیکھیں اللہ تعالی نے یہاں بھی اپنے نبی کی شان کو اجاگر کیا ہے کہ حضور کا سلسلہ نسب چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلتا ہے اور اسماعیل علیہ السلام سے نیچے آیا ہے، اس لیے اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پہلے ذکر کیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا بعد میں ذکر کیا. اس میں یہ بھی حکمت ہے. اور آگے فرمایا وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد. حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا لقب تھا اسرائیل، تو اس لیے اللہ تعالی نے ان کا ذکر کیا اور فرمایا اور ان کی اولاد میں ہم نے وحی بھیجی. ان کی اولاد میں پھر آگے حضرت یوسف علیہ السلام آئے، پھر بعد میں اور نبی بھی آتے رہے، تو فرمایا کہ ہم نے ان کی اولاد کی طرف وحی بھیجی. اور پھر آگے وعیسیٰ وایوب، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر دیا کہ جو نصارہ کی طرف آئے بنی اسرائیل میں، اور نصارہ جن کا کلمہ پڑھتے ہیں عیسائی، ان کا ذکر کر دیا. اور وایوب ویونس وہارون، اور آگے اللہ تعالی نے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کر دیا. حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر علیہ السلام کا ذکر کیا کہ یہ خاص آزمائشوں میں گزارے گئے تھے، خاص آزمائشیں آئی تھیں. حضرت یونس علیہ السلام وہ سمندر میں مچھلی کے پیٹ کی آزمائش آئی، اور حضرت یونس علیہ السلام
اور حضرت ایوب علیہ السلام ان پر بیماری آئی، کئی سال وہ بیمار رہے، تو ان پر جو آزمائشیں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کر دیا کہ فرمایا ان کی طرف بھی وحی آئی اور ان پر بھی آزمائشیں آئیں۔ اور آگے حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کر دیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور وسلیمان، اور آگے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کر دیا کہ یہ دونوں انبیاء کرام بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، ان کو اللہ نے بادشاہ بھی بنایا تھا اور نبی بھی بنایا تھا، اس لیے اللہ تعالی نے ان کا بھی ذکر کر دیا۔ تو یہ سارے انبیاء کرام کا اللہ تعالی نے جلیل القدر انبیاء کرام کا ذکر کیا کہ سب کی طرف اللہ تعالی نے وحی بھیجی، اور پھر ان میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی طرف اللہ تعالی نے کتاب اتاری، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا خصوصی ذکر کر دیا یہاں اس آیت میں، وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تدریجاً قرآن مجید نازل ہوتا رہا، اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی آہستہ آہستہ کر کے زبور اتری، اور زبور یہ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی دعائیں، مناجات، اس کا ذکر ہے، اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، اسی طرح یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہود و نصارہ اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، آپ کی وحی پر اعتراض کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں باقی انبیاء کرام کی مثال دے کر اس اعتراض کا جواب دے دیا، تفصیلی طور پر جواب دے دیا، تفصیلی طور پر جواب دے دیا کہ یہ وحی تم یہ نہ سمجھو کہ یہ پہلی بار کوئی اتری ہے، ان سے پہلے بھی انبیاء کرام تشریف لاتے رہے اور تم ان کو مانتے رہے، تم ان کا کلمہ پڑھتے رہے، اور باقی انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت کو بھی تم مانتے رہے۔ تو جس طرح ان کو نبی اور رسول مانتے رہے ہو، ان کی کتاب پر ایمان لاتے رہے ہو، اسی طرح میرے اس آخری رسول پر بھی ایمان لے آؤ، اور ان سے کسی ایسے بات کا تقاضا نہ کرو جو انسانی لحاظ سے تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، ایسے کسی بات کا معجزے کا تقاضا نہ کرو کہ ایسے نہ ہو کہ وہ معجزہ انہیں عطا ہو جاتا اور تم انکار کر دیتے، پھر تمہیں انجام کے طور پر مریا میٹ کر دیا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تفصیلی طور پر اس آیت میں حضور پر جو وحی اتری، جو قرآن عطا ہوا، اس کا جواب دیا۔ اس کے بعد فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 164 میں، وَرُسُلًا اور کتنے رسول، وَرُسُلًا اور کئی رسول، قد تحقیق بے شک، قصصنا ہم سنا چکے ہیں، ہم ان کے حالات، علیکا آپ کو، من قبل اس سے پہلے، فرمایا اور ہم نے کئی ایسے رسول بھیجے ہیں جن کے حالات ہم اس سے پہلے آپ کو سنا چکے ہیں، آپ کو بیان کر چکے ہیں۔ وَرُسُلًا اور کئی رسول، لم نہیں نقصصہم ہم نے سنایا، ہم نے بیان کیا، ہم ان کے حالات، علیکا آپ کو، اور کئی ایسے رسول بھی آئے ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو بیان نہیں کیے، ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ وَكَلَّمَ اور کلام کیا، گفتگو کی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے، تکلیماً کلام کرنا، گفتگو کرنا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو بھی فرمائی، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے یقیناً گفتگو بھی فرمائی۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ جو رسول، فرمایا جن کے حالات ہم نے آپ کو پہلے بیان کر دیے،
اور کئی ایسے رسول ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو بیان نہیں کیے. کئی ایسے رسول ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو بیان نہیں کیے. اس میں آپ کو میں بتا دوں کہ کتنے انبیاء کرام اور کتنے رسول ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انبیاء کرام کتنے ہیں؟ انبیاء کرام کتنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ رسول کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا 313. 313 جمع غفیر ہیں. 313 جمع غفیر ہیں یعنی کثیر ہیں. پھر فرمایا اے ابو ذر 4 سریانی ہیں. 4 سریانی ہیں یعنی جن کی زبان سریانی تھی. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس، حضرت نوح اور حضرت خنوح لکھ دیتا ہوں. خنوح یہ اور وہ ادریس ہیں. خنوح فرمایا اور وہ ادریس علیہ السلام ہیں. اور فرمایا اور وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم کے ساتھ لکھا. اور وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم کے ساتھ لکھا. پھر آگے فرمایا اور 4 عرب ہے. 4 عرب ہے یعنی 4 کی زبان عربی تھی. حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور تمہارے نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا و علیہ الصلوات والتسلیمات. اور آگے فرمایا اور بنو اسرائیل کے انبیاء میں سب سے پہلے موسیٰ ہے. بنی اسرائیل کے انبیاء میں سب سے پہلے موسیٰ ہے اور سب سے آخری عیسیٰ ہے. اور سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری نبی تمہارے نبی ہیں. اور سب سے آخری نبی تمہارے نبی ہیں. یہ صحیح ابن حبان میں حدیث ہے. صحیح ابن حبان میں جی. اور سب سے آخری نبی تمہارے نبی ہیں. صحیح ابن حبان میں حدیث ہے. پھر ان انبیاء کرام کے درمیان کتنا عرصہ درمیان کا تھا وہ بھی آپ لکھ لیں. حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام ان کے درمیان 1000 سال کا عرصہ ہے. حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال ہے. اس طرح حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 1000 سال ہے. اور حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال ہے. اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال ہے. 600 سال ہے. یہ حضرت قتادہ نے اس کو بیان کیا. امام سیوطی نے الدر المنصور میں اس قول کو درج کیا. اس قول کو درج کیا. ابھی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے بیان فرما دیا ہے کہ بعض رسول ایسے ہیں جن کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں، پہلے سے بیان کر چکے ہیں. اور بعض رسول ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کو احوال بیان نہیں کیے. یعنی اتنے کثیر 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں، تشریف لائے ہیں. پھر 313 رسول. تو جیسے جیسے جن جن کی ضرورت تھی امت کی اصلاح کے لیے، انسانوں کی فلاح کے لیے، بھلائی کے لیے، جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے تھے تو ویسا اللہ تعالیٰ نے ان کے احوال بیان کر دیے. ان کے احوال بیان کر دیے. جس طرح سورہ ہود آیت نمبر 120، سورۃ ہود آیت نمبر 120، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. فرمایا رسولوں کی خبروں میں سے ہم سب باتیں آپ کو بیان فرماتے ہیں. جو رسولوں کی خبریں ہیں
فرمایا وہ ہم باتیں آپ کو بیان فرماتے ہیں ساری کی ساری، ما نثبت بھی فؤادک، جن سے ہم آپ کے دل کو ثابت رکھتے ہیں، جن سے ہم آپ کے دل کو ثابت رکھتے ہیں۔ یعنی جیسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا ان رسولوں کے۔ پھر اسی آیت میں اللہ تعالی نے آخر میں فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور اللہ تعالی نے یقیناً موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ انبیاء کرام سے براہ راست کلام دنیا میں، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پردے کے پیچھے کلام ہوا، اس طرح پردے کے بغیر کلام نہیں کیا۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کیا دنیا میں کوہ طور پر، لیکن وہ بھی پردے کے پیچھے، پردے کے بغیر نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالی نے خصوصی طور پر اس کا ذکر کیا کہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اور اللہ تعالی نے ان سے براہ راست کلام کیا۔ یہ ان کی شان بیان کی کہ دنیا میں باقی کسی اور نبی کو اس طرح یہ شان نہیں نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات عالم بالا میں نصیب ہوئی، عالم بالا میں یعنی عالم امر میں، عالم لا مقام میں، اللہ تعالیٰ کی قربتوں میں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، وہ درمیان میں پردہ بھی نہیں تھا، ویسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو شرف بخشا۔ تو یہ دنیا میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، بلا واسطہ گفتگو فرمائی۔ تو فرمایا وہ بھی رسول تھے، ان کی طرف بھی وحی کی، تو جس طرح ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی، تو اس طرح اپنے حبیب پر بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر کر دیا۔ اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 165 فرمایا رسلا، رسول، مبشرین، خوشخبری سنانے والے، ومنذرین، اور ڈر سنانے والے۔ فرمایا یہ جو رسول تشریف لائے یہ لوگوں کو خوشخبری سنانے والے، خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے تھے۔ لئن یہ کہ لا نہ، یہ کہ نہ یکونا ہو للناس لوگوں کے لیے، علی اللہ اللہ پر، حجت کوئی حجت، کوئی عذر، بعد الرسل بعد الرسل رسولوں کے بعد۔ فرمایا یہ رسول اس لیے بھیجے گئے تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پر رسولوں کے بھیجنے کے بعد کوئی حجت باقی نہ رہے، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پر رسولوں کو بھیجنے کے بعد کوئی حجت باقی نہ رہے۔ وکانا، اور ہے اللہ اللہ، عزیزاً بڑا غالب، حکیماً بڑی حکمت والا، اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے رسولوں کو بھیجنے کا مقصد اور ان کے مقصد، ان کے مشن کو بیان کیا ہے کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا، ان کو بھیجنے کا مشن کیا تھا، ان کے مشن کا ذکر کیا ہے اور ان کی بعثت کا مقصد ذکر کیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ذکر کی ہے، بنیادی وجہ کہ یہ کیوں بھیجے گئے۔ تو ان کا مقصد بیان کیا، رسلا مبشرین و منذرین۔ فرمایا یہ جو رسول تشریف لائے یہ لوگوں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے، لوگوں کو خوشخبری سنانے والے کہ اگر لوگ اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی عبادت بجا لائیں گے، اللہ کے احکام پر عمل کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، ان کا حکم مانیں گے، دین کو مانیں گے،
دین کے احکام پر عمل پیرا ہوں گے اور جو جو اللہ تعالی نے احکام دیے ان کو دنیا میں نافذ کریں گے، کوشش کریں گے، اسٹرگل کریں گے، تو فرمایا یہ رسول ان کو خوشخبریاں سناتے، ان کو خوشخبری سنانے والے تھے دنیا میں کامیابی کی اور آخرت کی فلاح کی، آخرت کی کامیابی کی، آخرت کے انعامات کی، جنت کی نعمتوں کی، اللہ کی رضا کی، اس کی قربت کی اور اس کے دیدار کی۔ فرمایا یہ خوشخبری سنانے والے تھے، یہ وہ خوشخبری سنانے والے تھے۔ اور پھر آگے بیان فرمایا وَمُنذِرِينَ، اور یہ ڈرانے والے تھے، یعنی جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے بغاوت کرتے، انحراف کرتے، مکر جاتے، پھر جاتے، یا ایمان نہ لاتے، آخرت پر ایمان نہ لاتے، اور جو جو احکام اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا کیے اس کو نہ مانتے، تو فرمایا یہ ان کو ڈراتے تھے، ان کو ڈرانے والے تھے اللہ کے غضب سے، اس کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے، جہنم سے، عذاب آخرت سے، قبر کے عذاب سے۔ تو یہ سارے ڈرانے والے اور ڈرانے والے تھے۔ تو یہ ان کا مشن اللہ تعالی نے انبیاء کرام کی کو بھیجنے کا مقصد اس کو بیان فرما دیا، اور ساتھ فرمایا اس کی غرض و غایت، اس کی غرض و غایت بنیادی وجہ بیان کی لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ ساری مخلوقات کا رب ہے۔ اگر وہ کسی کو پکڑ کر سزا دے دے کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ ہر چیز پر تصرف کرتا ہے، تصرف کرنے والا ہے، ہر چیز پر اس کا تصرف ہے۔ تو اگر وہ کسی کو پکڑ کر سزا دے دے، گرفت کر دے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ اور اگر وہ کسی کو اپنے فضل سے انعام دے دے تو وہ مالک ہے، وہ انعام دے سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر اتمام حجت کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے، تاکہ کوئی مخلوق بھی قیامت کے دن حاضر ہو کر اللہ پر یہ اعتراض نہ کر سکے کہ یا اللہ تیری طرف سے تو ہمارے پاس کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی کتاب نہیں اتری تھی، کوئی شریعت نہیں آئی تھی، کوئی تیرا پیغام نہیں آیا تھا، تو ہم کیسے تیری معرفت رکھتے، تیری بارگاہ تک پہنچتے۔ تو اللہ تعالی نے ان کے عذر کو رفع کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ ہم نے رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ جاری کیا، تاکہ لوگوں پر کوئی عذر، کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی حجت باقی نہ رہے، اور وہ اللہ پر کسی طرح کا کوئی عذر نہ کر سکیں، کسی بھی قسم کا، اور اللہ پر کوئی عذر نہ کر سکے۔ فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ جاری کیا۔ آگے پھر فرما دیا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ساری مخلوق پر غالب ہے، ساری مخلوق پر قادر ہے۔ اگر وہ پکڑ کر کسی کو بھی سزا دینا چاہے، انعام دینا چاہے، وہ غالب ہے، دے سکتا ہے، مالک ہے، قادر مطلق ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا حکیمہ، وہ بڑی حکمت والا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ تو وہ مخلوق کو کسی بھی قسم کے اعتراض کو اپنی ذات پر کرنے کی وہ یعنی اجازت نہیں دیتا اور اپنے اوپر الزام نہیں لاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا اور رسولوں کو بھیجا۔ اس کے بعد آیت نمبر 166، اس میں فرمایا لیکن اللہ یشہد، گواہی دیتا ہے،
बिमा जो कुछ अंजला उसने नाजिल किया इलेका आपकी तरफ। फरमाया लेकिन अल्लाह गवाही देता है जो कुछ उसने आपकी तरफ नाजिल किया। अनजलहू, अनजला उसने नाजिल किया हूँ इसको, बिइल्मिही इल्म से अपने, उसने इसको अपने इल्म से नाजिल किया है। वल मलाइकतु और फरिश्ते, यशहदूना गवाही देते हैं, और फरिश्ते भी इसकी गवाही देते हैं। वकफा और काफी है, बिल्लाहि अल्लाह शहीदन गवाह, और अल्लाह का गवाह होना काफी है। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने अपने हबीब की मजीद तसल्ली की है। सुभान अल्लाह। देखिए उनके अहले किताब के इतराज को किस किस तरह अल्लाह ताला ने रद्द किया है। जो आयत नंबर 163 थी उसमें अंबिया किराम की दुनिया में तशरीफ आवरी और अंबिया किराम पर जो वही उतरी, नबुवत और रिसालत मिली, तारीखी लिहाज से अल्लाह ताला ने उसकी शहादत दे दी, उसकी हकीकत लोगों के सामने बयान कर दी और तारीखी गवाही लोगों के सामने रख दी कि तुम इस जो मेरे रसूल पर वही उतरी उसका किस तरह इतराज करती हो। वो तारीख गवाही दे दी। अपने हबीब की नबुव्वत और रिसालत की सदाकत के लिए अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने खुद अपनी गवाही दे दी, खुद अपनी गवाही दे दी। फरमाया ए हबीब, ये लोग आपकी नबुव्वत और रिसालत को माने या ना माने, आप पर जो वही उतरी उस पर ईमान लाएं या ना लाएं, इतराज करते रहे। फरमाया लेकिन अल्लाह गवाही देता है, अल्लाह गवाही देता है, बिमा अंजला इलेका अंजला बिइल्मी, कि जो कुछ उसने आपकी तरफ नाजिल किया है वो उसने अपने इल्म से उतारा है। अल्लाह ताला ने अपने इल्म से उतारा है। इसमें इंसान, किसी इंसान का अमल दखल नहीं है, इसमें आपका अपनी जात की तरफ से अमल दखल नहीं है, किसी और इंसान का अमल दखल नहीं है। ये जो इतराज करते हैं ये झूठा इतराज करते हैं, ये आप पर अंगुश्ते इतराज दराज करते हैं, ये बातिल और झूठ है। फरमाया अल्लाह ताला गवाह है, अल्लाह ताला इस पर गवाह है कि जो कुछ उसने आपकी तरफ नाजिल किया ये उसने अपने इल्म से नाजिल किया है। और फिर आगे फरमाया वल मलाइकतु यशहदून, और फरिश्ते भी इसकी गवाही देते हैं, फरिश्ते भी इस पर गवाह हैं, अल्लाह भी गवाह है और फरिश्ते भी गवाह हैं। और फिर आगे फरमाया वकफा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह का गवाह होना काफी है, अल्लाह का गवाह होना काफी है। यानी मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने आप पर उतरी हुई किताब, आप पर उतरी हुई वही, इसके हक और सच होने की गवाही दे दी है। तो ये अगर मानेंगे तो अपना ही भला करेंगे, और अगर ना मानेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। रुसुलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, पीछे बयान फरमा दिया ना कि ये अंबिया रसूल खुशखबरी सुनाने वाले और डराने वाले हैं। तो अगर ये मान जाएंगे तो जो अंबिया बशारत देते आए हैं तो ये अपनी आखिरत बेहतर कर लेंगे, जन्नत का इनाम पा लेंगे। और अगर नहीं मानेंगे तो जो अंबिया किराम जहन्नम से डराते रहे हैं तो ये उनका मुकद्दर बन जाएगी। और अल्लाह की गवाही आपके नबी और रसूल होने पर, आपकी वही पर, नबुवत और रिसालत पर, ये अल्लाह की गवाही काफी है। तो अल्लाह ताला ने इस पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी, अल्लाह ताला ने इस पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। फिर आयत नंबर 167 में फरमाया इन्ना बेशक अल्लाह जीना, वो लोग काफरू जिन्होंने कुफर किया, वसद्दू और उन्होंने रोका, अन से सबीलिल्लाही रास्ते के अल्लाह के। फरमाया बेशक जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह की राह से रोका, कद तहकीक दल्लू वो गुमराह हो गए, दलालन गुमराही में, बईदन दूर की। फरमाया वो दूर की गुमराही में जा भटके। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने वो अहले किताब और काफिरों उनके बारे में फरमाया
کہ یہ جو آپ پر وحی کا انکار کر رہے ہیں، صریح شہادت پر بھی اور اللہ کی گواہی ملنے پر بھی، یہ جو انکار کر رہے ہیں، فرمایا یہ اس انکار کے بعد اور آپ کی نبوت اور رسالت کے راستے سے روکنے کی وجہ سے یہ دور گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ اب یہ ایسی گمراہی میں جا بٹکے ہیں جہاں انہیں راہ حق دکھائی نہیں دے گا، جہاں سے انہیں راہ حق دکھائی نہیں دے گا۔ یہ اپنی گمراہی میں دور جا پڑے، اپنے کفر میں، کفر کی وجہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکذیب کی وجہ سے، جٹلانے کی وجہ سے۔ فرمایا یہ راہ حق سے دور چلے گئے ہیں، گمراہی میں بٹک گئے ہیں، اب ان کو راہ حق دکھائی نہیں دے گا، اب ان کو راہ حق دکھائی نہیں دے گا۔ تو یہ اللہ تعالی نے ان کی گمراہی کے بارے میں بیان فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کفر سے، ضلالت سے بچائے رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔